ایکچولی کس ادارے یا انٹیٹی کی طرف سے اصل میں آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ کھلواڑ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ان 2 ججز کے ساتھ کیا ہے آئین کے ساتھ، جس کی کہ میں سمجھتا ہوں مثال نہیں ملتی، جس کی نظیر نہیں ملتی. صرف مائنڈ سیٹ دیکھے ان کا. چیف جسٹس صاحب کا یہ کہہ دینا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے، یعنی آپ تابع آئین کے کہ آئین آپ کے تابع ہے. آپ کو آئین کی ضرورت کیوں ہے کہ آئین آپ کو دستک دے؟ آپ تو ہر وقت گارڈ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور آپ آئین کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ آئین آپ کی طرف دیکھے گا. کہ آئین کوئی اینیمیٹ چیز تو نہیں ہے نا جو کہ آپ کو آ کے دستک دے گا کہ ہاں میں آ گیا ہوں چیف جسٹس صاحب، اب آپ مجھے دیکھیں، میں بڑا زخمی ہوں، مجھے تکلیف میں ہوں، آپ میری تکلیف دور کریں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ آئین مجھے دستک دے رہا ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو لائرز موومنٹ کے بعد چند ججز میں قائم ہو گیا. اور پھر اس طرح کی باتیں کہ یہ ایک چین آف کمانڈ ہے اور چیف جسٹس کمانڈر ہے، جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بات کی گئی اور ثاقب نثار نے یہ کہا کہ یہ ہمارے کمانڈر ہیں، تو آل ججز آر ایکول. تو وہ ایک اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے چیف جسٹسز کو بھی اندازہ نہیں رہا تھا کہ دے آر ایکولز. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ان ایکول شو کرنا شروع کیا کہ ویری ریسنٹلی لائرز موومنٹ سے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں جب ان کو یہ زوم ہوا تھا کہ وہ چونکہ بینچز بنا سکتے ہیں اور بڑے پاورفل ہیں، تو باقی ججز نے ان کے پر کاٹ کے ان کو باہر نکال دیا تھا. یہی بندیال صاحب کے ساتھ ہونے والا تھا، اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے دوسرے ججز سے ملنا شروع کر دیا، جو کہ خوشائن چیز ہے. میں نے بھی ان کو کہا تھا دوران آرگومنٹس، میں نے کہا تھا یہ جو آپ کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں پہلے آپ دور کریں ان کو، پھر آپ یہ کیسز سنیں. کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ 3-2 سے ہے، آپ کے 4 ججز کہہ رہے ہیں 4-3 سے ہے. تو یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے، اور آپ اس طرح کے آرڈرز جہاں پہ کہ میجورٹی آپ کے خلاف ہے، اپنے ججز آپ کے خلاف آبزرویشنز دے رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو ریزالو دیز انٹرنل کانفلکٹس. بالکل صحیح. تو عرفان صاحب اب آپ کو الیکشن 90 دن میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن تو 90 دن میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہوں گے. یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں کس طرف سیر کرائی جا رہی ہے کہ جو پہلی ڈیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی وہ 90 دن میں نہیں تھی. اس کے بعد جب سپریم کورٹ اس معاملے میں پڑا اور انہوں نے ایک آرڈر کیا تو وہ بھی 90 دن میں نہیں تھا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کے باوجود اکتوبر میں جب ڈیٹ رکھی تو وہ بھی 90 دن میں نہیں تھی. اور یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں ٹیک اپ اس لیے کی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن، اور اس وقت ٹیک اپ کی تھی جب 90 دن ہوئے تو نہیں تھے، لیکن تاریخیں جو ہے وہ 90 دن سے آگے کی دی جا رہی تھیں. تو انہوں نے تو کوئی اس قسم کا آرڈر نہیں کیا کہ 90 دن کے اندر ہوں گے. تو پھر اگر 90 دن کے اندر نہیں، یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر 90 دن کے اندر نہ ہو، تو سپریم کورٹ کا تو اس ساری چیز میں رول ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو یہ کبھی کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ڈیٹ دیں گے، کبھی کہتے ہیں گورنرز ڈیٹ دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے. تو خدا کے لیے کتابیں کھول کے دیکھ لیں، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. آپ سارا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، وہاں پہ چند مخصوص سچویشنز ہیں جہاں پہ کہ صدر ڈیٹ دیں گے، چند سچویشنز ہیں جہاں گورنرز ڈیٹ دیں گے، اور باقی معاملات میں الیکشن کمیشن دیں گے. تو سپریم کورٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. اچھا عرفان قاری صاحب، ابھی آپ نے استعفیٰ دیا اسپیشل اسسٹنٹ سے بیکاز آپ نے الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرنا تھا، سو دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں ابھی دیکھوں گا خاموشی سے. تو آفر ہے آپ کو دوبارہ سے ری جوائن کی؟ جی مجھے بالکل آفر ہے. کہ جب میں نے کہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کیس کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آئیں. تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں موجودہ حکومت سے بھی اور تمام لوگوں سے. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے، کہاں معاملہ جائے گا. اچھا ویسے تو یہ تو آپ کا ایک عہدہ صحیح، لیکن ویسے ایز این جنیرکلی کون سی سیاسی پارٹی کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوتا ہے؟ میرا جھکاؤ جی جنرلی ہر اس سیاسی پارٹی کی طرف ہے جو کہ جس میں مذہبی جنونی پن نہیں ہے، جس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، جو مائنورٹیز کا خیال رکھتی ہے، اور جو سمجھتی ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ہمارا ایک پرسنل چیز ہے اور لوگوں کے جو مورلز ہے جو اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. میرا ہر
اس مائنڈ سیٹ کی طرف رجحان ہوگا. اور جو لوگ جو ہیں وہ ہر چیز میں وہ لے آتے ہیں مذہب کو اور فنیٹسزم کی طرف ملک کو لے کے جاتے ہیں, ان کے میں خلاف ہوں. اور اب اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرف آ رہی ہیں کہ ان میں ایک میانہ روی سی قائم ہو رہی ہے. اور میرے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بائی اینڈ لارج بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں, اور فوج کا بھی میں بہت ساری چیزوں میں ان کو سراہتا ہوں. تو دونوں سائڈز بیلنس رکھتے ہیں. نہیں, میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں, ہمارے آپس کے ڈفرینسز جو ہیں ہمیں دور کرنے چاہیے, اور بہت اچھے لوگ ہیں سارے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی انا کو بہت زیادہ آسمان پہ بٹھا دیا تھا. ان کو چاہیے زمین پہ اتر آئیں, عاجزی اور انکساری سے کام لیں, اور سب کچھ بہت اچھا ہے. اور مجھے کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے کبھی بھی ان کو میری ضرورت ہوگی کہ مجھ پہ اگر وہ ریلائی کریں گے, مجھ پہ اعتماد شو کریں گے, تو میں سب کے لیے کام کروں گا, کیونکہ میں نے تو کام سیدھا سادہ کرنا ہے. جو بھی میں جانتا ہوں جس سے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں, میں نے اسی طرف کام کرنا. بہت سارے ادوار میں ایسے دیکھا گیا کہ بہت سارے ججز کو ہائپ بھی ملی, پھر اس کے بعد وہ ایکسپوزڈ بھی ہو گئے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار انہی میں سے ایک ہیں. سو ان سے جب بھی پرسنلی انٹرویو کے لیے میں نے بھی پوچھا, یا اکثر ان سے پوچھا جاتا ہے, تو وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ انف ٹو گیو دا انٹرویو رائٹ ناؤ. بٹ وہ ملاقاتیں کرتے ہیں صحافیوں سے جنیرکلی وفد کی صورت میں, اور کہتے ہیں بھی میں نے آٹو بایوگرافی لکھنی ہے. سو آفیشلی انٹرویو نہ دینا اور ایسی ملاقاتوں کے ذریعے پیغامات دے دینا, ثاقب نثار صاحب جو یہ کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو سوال آپ نے ایسا پوچھا ہے جو کہ ثاقب نثار صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں. لیکن وہ میں نے سنا آپ کے دوست بھی رہے ہیں. میرے یہ سب دوست ہیں, میری ان سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور ابھی بھی کوئی میری ان سے لڑائی نہیں ہے. میری تو اس مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے جو وہ جب کسی عہدے پہ آتے ہیں تو وہ اس مائنڈ سیٹ کے تحت بھول جاتے ہیں کہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے, جو مرضی عہدہ ہو, انسانیت تو اس میں سے نہیں ختم ہونی چاہیے. تو وہ جب اپنے آپ کو وہ سپرا انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کو یہ زوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان خاص احکامات اوپر سے آئے ہیں, جیسے کہ پیغمبروں پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے, وہ وحیاں ان پہ بھی آ گئی ہیں. تو یہ عام لوگ ہیں ہماری طرح کے, گوشت پوست کے, اور پبلک سرونٹس ہیں. تو ان کو ڈیپ ڈاؤن جینونلی ہمبل ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح سے بڑی بڑی جو یہ جس کو آپ کہتے, ابھی آپ نے میرے بارے میں بات کی تھی وہ دبنگ, تو یہ دبنگ پن جو ہے نا اس طرح کا, میں فرینکلی دبنگ ہونے کے ہی خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں, اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اوکھا ہو جائے یا بدتمیزی شروع کر دے, تو آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو یہ ضرور کہہ سکیں کہ جی مجھ سے قانون کی بات کریں, مجھ سے بدتمیزی نہ کریں. تو یہ میں کہہ دیتا ہوں, اس کی وجہ سے دبنگ مجھے کہا جاتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بہت سارے اپنے عہدوں پہ جب آتے ہیں اور جب ان کو یہ زوم شروع ہوتا ہے کہ وہ کوئی آسمان سے بھیجے گئے ہیں, تو تمام روح اللہ نے بنائے ہیں, اور آئین میں ایک پروویژن ہے ڈگنیٹی آف مین. وہاں پہ ڈگنیٹی آف پرائم منسٹر کا ذکر نہیں ہے, وہاں ڈگنیٹی آف کسی جج, سپریم کورٹ جج, چیف جسٹس, ڈگنیٹی آف اے فیڈرل منسٹر, یہ ذکر وہاں نہیں ہے. وہاں پہ ڈگنیٹی آف مین ہے. تو ہمیں جو بھی عہدہ ملے ہمیں ڈگنیٹی آف مین کا خیال رکھنا ہے. اور اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے ڈگنیٹی آف مین کا, اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ زوم ہو جائے گا اپنے آپ میں, تو اللہ معاف کرے ہم خدا نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ انکویٹ فارم یعنی نامکمل فارم ہے شرک کی. اچھا عرفان صاحب, پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری میں ایک بہترین جج جس کا آپ نام لینا چاہیں؟ بہت اچھے ججز ہوئے ہیں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں. ان میں سے خاص طور پہ اگر دیکھیں تو عاجزی اور انکساری میں ایک جج صاحب ہوتے تھے, ان کا نام تھا جسٹس راجہ افرا صاحب. قانون پہ ان کو اتنی دسترس نہیں تھی, لیکن وہ بہت ہی ہمبل تھے اور بہت خدا ترس تھے, اور ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ وہ انصاف کریں. قانونی غلطیاں ان سے ضرور ہوتی تھیں, لیکن ان کا جو کانڈکٹ تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جج شوڈ بی اے جینٹل مین فرسٹ اینڈ اے جینٹل مین لاسٹ, تو ہی واز اے تھورو جینٹل مین.
اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ اس میں جسٹس وہ شفیع الرحمان تھے، بہت آرام سے کیس سنتے تھے اور لوگوں کو بڑا اچھا گائیڈ کرتے تھے، اور ان کی جو پرسیپشن تھا لا کا بہت اچھا تھا۔ پھر میرے اپنے سسر جو ہیں جسٹس اسلم ریاض حسین، بڑے دھیمے طریقے سے کیسز کو سنتے تھے اور پھر فیصلے کرتے تھے، کبھی بہت ایموشنل یا کیریڈ اوے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان کے اچھے ججز میں سے تھے، اور پرانے ججز میں سر عبدالرشید کا نام آتا ہے، وہ خیر میں نے ان کو تو نہیں دیکھا، میں نے جو سب سے پہلے چیف جسٹسز دیکھے تھے، میں پیش ہوا تھا جسٹس سلیم کے سامنے، تو بڑے دھیمے طریقے سے آرام سے وہ بھی کنڈکٹ کرتے تھے، وہ بھی بہت فرتے جذبات میں نہیں آتے تھے۔ اور سب سے ورسٹ جج پاکستانی تاریخ کا؟ پاکستان کی تنزلی جو ہے نا وہ بس ہوتی گئی ہے پھر، اور وہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کرٹک تھا افتخار چودھری صاحب کا، لیکن آن دا ہول وہ اچھے آدمی تھے وہ، لیکن اگر کسی کے دماغ کا خلل ہو تو اس کو آپ برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس کا پرابلم اس کے مائنڈ کی ہے، کیونکہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ تو ہوتے نہیں ہیں جج بننے سے پہلے، ہونے چاہیے، اگر آپ بالکل ہونے چاہیے۔ اگر آپ سول سروس میں جاتے ہیں، سی ایس ایس وغیرہ کرتے ہیں، تو یو ہیو ٹو اپیئر بفور اے سائیکولوجسٹ، وہ آپ کے سائیکولوجیکل سائیکو انالیسس کیے جاتے ہیں آپ کے، ان کے سائیکو انالیسس ہی نہیں ہوتے، وہ آ کے تو یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک تھے جج صاحب جو تھے، وہ تو یعنی وہ آپ سے وہ اس بات پہ دشمنی لگا لیتے تھے کہ آپ کے اور ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا۔ وہ پھر سالہ سال ابھی بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میرے بارے میں، اور جھوٹ لکھا ہے، سارا جھوٹ لکھا ہے۔ بھئی اب تم ریٹائر ہو گئے ہو، اب چھوڑو اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں نا جو مکہ بعد میں یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارو، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روحانیت میں بہت آگے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسی روحانیت کا جہاں پہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔